اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کان ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا سید الفاطمۃ الزہرا سلام اللہ کا علمی اثاثہ پروگرام پہ کہا سے ہوں ناظرین ہمارے ساتھ بہت بہترین عالمہ سیدہ سیمہ زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ہمیں بہت ہی بہترین انداز سے سمجھا رہی ہیں اور اس خطبے کا ذکر کر رہی ہیں خطبہ فدق کا۔ آئیے بلا تاخیر کے چلتے ہیں اپنی مہمان کے جانب عالمہ سیدہ سیمہ زیدی صاحبہ کے پاس اور جاتے ہیں کہ وہ آگے کیا بتائیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، خطبہ فدیٰ کے سلسلے میں ہم بی بی کی جانب سے احکام فلسفہ الہی کے بارے میں اپنے معروضات پیش کر رہے ہیں، اور جس طرح سے بی بی نے پروردگار عالم کے معین کردہ احکام کی علت اور ان کا فلسفہ بیان کیا، وہ علت اور اسباب یقیناً ہماری زندگی میں بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہوں گے، اس حوالے سے کہ جب جب ہم یہ عبادت انجام دیں گے تو ہمیں ان عبادت کا حقیقی لطف اور مزہ انشاءاللہ محسوس ہوگا۔ آج ہم اپنی ابتدا کرتے ہیں بی بی کے اس جملے سے جس میں آپ نے روزے کو رزق یعنی اخلاص کا رزق یا اخلاص کا ذریعہ بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصیام تثبیتا للاخلاص۔ بی بی فرماتی ہیں کہ روزے کو اس لیے تم پر واجب فرمایا تاکہ بندوں میں اخلاص پیدا کیا جا سکے، اس لیے کہ روزہ ریاکاری سے پاک ترین عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان تنہائی میں خدا سے ایک عہد و پیمان کے ذریعے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی دور کر لیتا ہے جو بظاہر اس کی زندگی میں حلال اور مباح تھیں، لیکن پروردگار عالم کے حکم کے خاطر وہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ اور اس پرہیز کا چونکہ براہ راست تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے، لہٰذا کوئی شخص یہ جان نہیں سکتا کہ یہ روزہ دار شخص واقعی ان چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے یا نہیں۔ لہٰذا اگر واقعی انسان روزے کی حالت میں ہے تو اس کا براہ راست معاملہ خدا سے ہوتا ہے، اور اس حوالے سے چونکہ اس میں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل انجام نہیں دے پاتا یا نہیں دے سکتا، تو اس میں ایک ایسا اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ جو خدا کی حضوری کو انسان کو نصیب کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسی پرخلوص عبادت کہ جس میں بندہ اپنے خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا حاضر رکھتا ہے، یعنی گویا یہ ایک تربیت ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس میں اخلاص جیسی نعمت کو، اخلاص جیسی صفت کو پیدا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور اب اس عبادت کے ذریعے جب وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، ریاکاری سے پاک کرتا ہے، تو پھر عبادات کے دوسرے شعبوں میں بھی اور احکام الہی کے دوسرے مظاہر میں بھی وہ اپنے آپ کو اسی طرح خدا کے سامنے حاضر نازر پاتا ہے۔ لہذا روزہ ایک ذریعہ ہے انسان کے نفس کے اندر اخلاص و پاکیزگی کو پیدا کرنے کا۔ اور روزے دار کے بارے میں چونکہ صرف اس کا رب ہی جانتا ہے کہ آیا اس نے واقعی کھایا پیا یا نہیں، اسی لیے رسول اکرم ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی براہ راست پروردگار عالم روزے کے ذریعے بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے، اور اس کی جزا کے طور پر بھی کوئی حد متعین نہیں ہے، اور یہ کہا کہ چونکہ یہ کام میرے لیے ہوا خالصتاً، لہذا اس کی جزا و سزا بھی مجھ ہی پر موقوف ہے۔ اس کے بعد بی بی حج جیسے عظیم
اجتماع کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں، والحج تشییداً للدین، یعنی حج کو دین کی تقویت اور اس کے استحکام کے لیے فرض کیا، یعنی دنیا میں دین الہی کو ایک طاقتور نظام الہی پیش کرنے کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے حج جیسی عبادت کو تمہارے پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے تم باقی دوسرے ادیان پر اپنے آپ کو برتر ثابت کر سکتے ہو، اس لحاظ سے کہ تم حق پر ہو، اور تمہیں یہ عبادت ایک ایسی دل کی تقویت عطا کرتی ہے کہ جو تمہاری زندگی میں موجود دوسرے مذاہب کے لوگوں پر تمہاری فوقیت کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی حج ایک ایسی عالمی اسلامی کانفرنس ہے کہ جہاں پر تمام امت مسلمہ کے لوگ آ کر اجتماعی طور پر ایک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کی گردان کرتے ہیں۔ گو کہ ان کی زندگیوں میں ان کی زبانیں الگ الگ ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر سب کی زبانوں پر ایک ہی جملہ، ایک ہی کلمہ کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اور اب یہ عظیم الشان اجتماع اس اتحاد اور یگانگت کا درس دیتا ہے جو کسی بھی مذہب میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جہاں پر اس کے اجتماعی فضائل ہیں، وہاں پر اس کے سیاسی اور معاشرتی پہلو بھی اللہ کے نزدیک پیش نظر ہیں۔ لہٰذا حج جو ایک جوش مارتا ہوا زمزم ہے، جو اللہ کے راستے میں امت مسلمہ کو مکتب توحید کے مرکزی مقام پر ایک جگہ پر جمع کرتا ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ۔ یعنی یہ وہ ابراہیمی روش انسان کو سکھاتا ہے کہ جو ایک حرکت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خانوادے کو خدا کی خاطر اس بے آب و گیا زمین میں چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ پروردگار تو ان کا حافظ و ناصر ہے۔ اور اس کوشش اور سعی میں جب ابراہیم کو کامیابی ملی اور وہ واپس آئے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہو گیا، یعنی وہ زمزم جو آج تک جاری ہے، اور توحید کے متوالے فرزندان توحید اس زمزمہ آب حیات سے، اس توحید کے ساغر میں وہ آب حیات پیتے ہیں کہ جو ہمیں توحیدی میں کا مزہ دیتی ہے۔ لہٰذا حج ایک تمثیلی عبادت کہ جس میں جگہ جگہ پر ان لوگوں کی سعی اور کوشش شامل ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ کی محبت کی خاطر وہ سعی اور کوشش کی جو حقیقی معنی میں انہیں خدا سے قریب لے گئی، اور پھر پروردگار عالم نے ان کی سعی اور کوشش کو اس طرح سے برقرار اور جاری اور زندہ رکھا کہ تمام عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہوں اور جن پر حج فرض ہو، قیامت تک کے لیے ان مومنوں کے ان کاموں کو کرنے کے لیے سب پر اس کام کو واجب کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہاجرہ کا وہ صحیح کرنا جو بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کیا گیا۔ اسی طرح مقام ابراہیم پر ابراہیم کے ہاتھوں کعبے کی دیواروں کا بلند ہونا اس مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنے سے وہ واقعہ یاد دلا دیتا ہے۔ اسی طرح کعبے کا طواف انسان کو اس شمع کی مانند پروانوں کا وارفتہ ہونے کی یاد دلاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے جو توحید کا مرکز ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے چاروں طرف جب پروردگار عالم کے ماننے والے، اس کے دین کو قبول کرنے والے
جب وارفتگانہ طور پر اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو انہیں اس مرکز ہدایت اور اس مرکز توحید کے ذریعے خدا کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہاں اللہ کا مہمان بن کر آنے والا حاجی بن جاتا ہے۔ یعنی ہجرت کر لی اس بندے مومن نے دنیا سے آخرت کی جانب، دنیا سے خدا کی جانب، اور اس عظیم سفر میں ہر شے ایک تمثیلی حیثیت رکھ کر اس علت کو بیان کرتی ہے کہ جہاں انسان دنیا میں اپنی تمام تر شناختوں کو بھلا کر، جو کسی بھی حوالے سے ہوں، چاہے لباس کے حوالے سے ہوں، چاہے قوم و ملت کے حوالے سے ہوں، چاہے زبان کے حوالے سے ہوں، چاہے شخصیت و کردار کے حوالے سے ہوں، ان تمام چیزوں کو بھول کر فقط ایک جیسے لباس میں اور ایک ہی زبان میں اور ایک ہی کلمے کا دہراتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جمع کر کے اس اجتماع میں اپنے آپ کو شامل کرنا کہ جو اجتماع فرزندان توحید ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ حج جیسی عظیم اجتماعی حیثیت تمام امت مسلمہ کے لیے ایک ہم آواز آواز ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی عدل و انصاف کے بارے میں فرماتی ہیں کہ تم پر عدل و انصاف کو اس لیے تم پر حکم دیا گیا کہ تاکہ تمہارے درمیان، تمہارے دلوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے اور تم آپس میں جڑ سکو۔ یعنی بی بی فرماتی ہیں وَالْعَدْلَ تَنْصِيفًا لِلْقُلُوبِ۔ امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے کہ عدل سے مخلوق الہی شاد و آباد رہتی ہے۔ خدا بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ مولا حسین کا قیام بھی کربلا میں عدل و انصاف کے قیام ہی کے لیے تھا۔ اے خدا، میں تیرے شہروں کو انسانوں کے رہنے کے قابل دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی عدل ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اور اس فطری خواہش کے تحت ہر انسان اپنا حق لینے کے لیے حق بجانب ہوتا ہے۔ جہاں وہ اپنا حق مانگتا ہے وہاں وہ دوسرے کا حق دینے کے لیے اپنا فرض نبھانا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ لہٰذا بی بی نے اس جانب توجہ دلائی، اور اب اس کے بعد اطاعت اہل بیت کی عظمت کو اس طرح بیان کیا وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، یعنی ہماری اطاعت امت پر اس لیے واجب قرار دی گئی کہ تاکہ تمہارے معاشروں میں ہم آہنگی اور نظم و ضبط پیدا ہو جائے۔ یعنی چونکہ تمام امور کا محور و مرکز دین مبین ہے، اور اس محور و مرکز کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کے نظام کی پاسداری ہم اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم ہی وہ واحد امین ہیں جو صادق اور امین کے نمائندے ہیں، جو اس خدا کے بھیجے ہوئے نبی کے اہل بیت ہیں، اور ہم دین شناس، پرہیزگار، صاحب علم، صاحب اسرار ہستیاں۔ یعنی بی بی نے اپنی اطاعت کو جس طرح بیان کیا کہ اگر تم واقعی دین کے نظام کو اپنی اصلی حالت میں اپنے معاشروں میں دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری اطاعت کرنی پڑے گی، تمہیں ہماری محبت کو اپنے دلوں میں رکھنا پڑے گا۔ لہٰذا بی بی نے دبے الفاظ میں یہ بتا دیا کہ ہم ہی وہ صاحبان ہدایت ہیں جن کے علم کا سرچشمہ مبدأ وحی سے پھوٹتا ہے، لہٰذا دینی امور کا نظم و ضبط، اس کی ہم آہنگی ہم ہی سے مشروط ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب اہل بیت کی محبت کا سبب بتایا تو فوراً ہی امامت کے فلسفے کو بھی آشکار کیا اور کہا وَإِمَامَتَنَا أَمَانَةٌ لِلْفُرْقَةِ، یعنی ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا۔ یعنی یہ تم
جو سمجھتے ہو کہ امامت تم خود بنا لو گے، خلافت تم خود اختیار کر لو گے، قطعاً بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں عہدے من جانب اللہ ہیں، تاکہ اس کا مقصد یہ رہے کہ لوگ فرقوں میں نہ بٹیں۔ اور وہی ہوا کہ جب لوگوں نے خلافت اور امامت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس منصب پہ بیٹھنے والوں کا اختیار خود اپنے ہاتھوں میں لیا، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ امت 73 فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور ہر امت کا امام الگ الگ ہے، جبکہ خود رسول اکرم اپنی زندگی میں یہ کہہ کر گئے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، یعنی ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری شبیہ میں تمہیں مسلسل ایک محمد ہر زمانے میں نظر آئے گا۔ گویا یہ وہی ہے جو امامت کا اہل ہے، خلافت کا اہل ہے۔ اور اس کے بعد بی بی نے جس طرح جملے سے امامت کے فلسفے کو بیان کیا، تو گویا یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، تم اس منصب کے لیے خدا پہ سبقت نہیں لے سکتے۔ یہ وہ منصب اور مقام ہے کہ جس کے لیے خود پروردگار عالم نے ابراہیم کو جب یہ امامت کا منصب دیا تو اس سے پہلے وہ نبوت اور رسالت کے منصب پر قائم تھے، اور ان کی تمام تر کوششوں میں جب انہیں کامیاب پایا تو انہیں امامت جیسا عظیم منصب عطا کیا۔ اور اس منصب کی ملنے پر جب ابراہیم جیسے نبی نے بھی کہا کہ کیا یہ میری اولاد میں قائم رہے گا، تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ قالا یا لا ینالو عہد الظالمین، کہ یہ ظالمین کو ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کہ جو ابو الانبیاء انبیاء کا لقب رکھتے ہیں، ان جیسا نبی بھی امامت کے منصب پر پروردگار عالم کی طرف سے قائم و دائم ہوا، اور ان کی اولاد میں بھی جو عدل و انصاف پر قائم رہیں گے، جو ظلم نہیں کریں گے، فقط یہ عہدہ انہی کو ملے گا۔ اس کے بعد بی بی جہاد کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی حکمت کو اور پھر صبر کی فضیلت کو بیان کرتے فرماتی ہیں، والجہاد عزا للاسلام والصبر معونۃ علی استیجاب الاجر، یعنی جہاد کو اسلام کی سربلندی کے لیے تم پر واجب کیا، اور اسی طرح صبر کو حصول ثواب کا ذریعہ بنا کر تمہارے لیے واجب کیا۔ یعنی جہاد جس طرح کتاب الہی میں بے انتہا اہمیت رکھتا ہے، وہاں پر جہاد صرف تلوار کے ذریعے نہیں، بلکہ وہ مختلف طریقوں سے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ یعنی جہاد جو دعوت دین کے لیے کیا جائے، جہاد جو دفاع دین کے لیے کیا جائے، یعنی وہ جہاد جو دعوت دین کے لیے ہو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور وہ جہاد جو دفاع دین کے لیے ہو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اب یہاں پر علماء دین ہی کہتے ہیں کہ جہاد کا حکم من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے امام کی اجازت کی شرط لازم ہے۔ وہ خاص شرائط کہ جن کے ذریعے جہاد واجب بنتا ہے، وہ امام ہی کی اجازت کے مرہون منت ہے۔ لہٰذا چاہے دعوت دین کے لیے ہو جو رسول اکرم کی پوری زندگی میں رہا، اور چاہے دفاع دین کے لیے ہو جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے پوری زندگی میں رہا، ان دونوں زندگی کے مظاہر میں جہاد اس طرح لوگوں کے سامنے آیا کہ واقعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اور دنیا کی بہبودی صرف جہاد ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ یعنی اگر دین کی دعوت کو بچایا جا سکتا ہے،
اگر دین کے دفاع کے لیے کوئی حربہ آزمایا جا سکتا ہے تو وہ جہاد ہے۔ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات جہاد کو بہشت کا ایک مخصوص دروازہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے بھی ایک روایت، ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہشت میں باب المجاہدین ایک خاص دروازہ ہے جس سے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ایک خاص وقار کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد صبر جیسی صفت کو بی بی نے جب آشکار کیا تو یہ کہا کہ یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جو تمہیں ثواب کے حصول سے قریب کر دے گا، اور یہ مومن کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ یعنی بی بی جس طرح سے صبر کی وضاحت کر رہی ہیں تو وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ خدا کی پسندیدہ ترین بندگی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، استقلال میں جڑی ہوئی ہے۔ خدا نے قرآن کریم میں صابرین کو کئی مقامات پر داد تحسین دی ہے، انہیں بشارتیں عطا کی ہیں۔ وہ مشہور و معروف آیت ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ لہذا صبر کا جو مقام دین میں موجود ہے، اس حوالے سے صبر کے کچھ مراتب ہیں جن میں 3 مقامات علماء دین بیان کرتے ہیں۔ ایک مصیبت پر صبر، دوسرا اطاعت پہ صبر، اور تیسرا معصیت پہ صبر۔ دیکھیں، مصیبتوں پر صبر بعض اوقات جبری طور پر بھی کر ہی لیتا ہے انسان، کہ جب کوئی مصیبت کسی پر پڑی اور اب اس مصیبت میں اس کے پاس سوائے اس مصیبت کو جھیلنے کے کوئی اور رستہ نہیں ہے تو انسان صبر کر لیتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا مرتبہ صبر کا اس وقت آتا ہے جب وہ اطاعت کی منزل میں آتا ہے، اس لیے کہ اطاعت کی منزل میں انسان کا اختیار اسے آمادہ کرتا ہے کہ وہ اطاعت کی منزلوں میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے راستے میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں اور مشقتیں وہ برداشت کرے، لیکن صبر کے ساتھ اس اطاعت کی یعنی اس عبادت کو، اس اطاعت کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے پسو پیش نہ کرے۔ یہ کہلاتا ہے اطاعت پر صبر۔ اور ایسے موقع پر بی بی کی بیٹی کا کہ جو ثانیہ زہرا تھی، ان کا وہ عظیم الشان جملہ یاد آتا ہے، ما رأیتو الا جمیلا، یعنی ہم مصیبتوں پر بھی صبر کرنے والے ہیں اور ان مصیبتوں میں اس اطاعت کو ہرگز فراموش کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی قربان ہو جائیں ان عبادتوں پر جو راہ کوفہ اور شام میں بی بی نے انجام دی، اور ساتھ ہی ساتھ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ نمازیں، وہ سجدے، وہ بندگی، وہ نماز، وہ عبادت کہ جو پوری رات پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر سر نہ اٹھانا واقعی یہ بتاتا ہے کہ اطاعت ہو تو ایسی ہو، اور اطاعت میں صبر ہو تو ایسا ہو۔ اور اس کے بعد معصیت پر صبر، یعنی بعض اوقات انسان نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے ثواب ملے گا، لیکن ایک موقع پر وہ گناہ نہیں چھوڑ پاتا۔ لیکن اگر وہ گناہ کی منزل پر اپنے آپ کو صبر کے ذریعے روک لے اور خدا کی نافرمانی سے بچ جائے تو یہ وہ موقع ہے کہ جو صبر کا انتہائی عظیم الشان درجہ اور مقام ہے۔ یعنی تمام تر وسائل بروئے کار ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو گناہ اور معصیت سے دور رکھ لے، یہ وہ عظیم الشان صبر ہے کہ جس کی تصویر، جس کا عکس ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے جس ہستی نے اپنے آپ کو تیار کیا وہ خود سیدہ کائنات، خاتون جنت، خاتون محشر، بضعۃ الرسول جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بعد رسول اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم اپنے آپ کو ان عبادتوں کی منزل میں بی بی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائیں کہ بی بی ہمارے اس عمل سے خوش ہوں اور پروردگار عالم بھی ہمیں اپنے بندوں میں ہمیں اپنے حقیقی عبادت گزاروں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ہم اجازت چاہیں گے۔ پروگرام حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا علمی اثاثہ میں، اور دیکھتے رہیے کان ٹی وی کینیڈا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔